بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللہ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا اور ہر انسان کا موت تک عمل کا وقت ہے. عمل کا معنی ہے کام، تو قدمی خالی نہیں رہ سکتا، کام کی جگہ ہے. کاموں پر کن عملوں پر اللہ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کے خزانے جنت ہے، وہ نعمتوں کے خزانے دیے جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو بھائی ان عملوں کے بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور پھر سب سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ساری دنیا کا رسول بنا اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے. اب ساری دنیا آخرت کی کامیابی حضور کے اعمال سے ہے. تو عملوں کی بنیاد کلمہ ہے. تو کلمے کا لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا حصہ سارے پیغمبروں کا ایک. دوسرا حصہ کلمے کا اس پیغمبر کی صفت ہوتی ہے جو اس کلمے کی محنت کے لیے اللہ بھیجتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمے کو حق سمجھ کر پڑے گا تو دل میں ایمان کا نور شروع ہوتا ہے. دل جو ہے یہ کلمے کا ایمان کا برتن، دل میں ایمان کے علاوہ کچھ نہ رکھے تو ایمان کامل ہوگا. اور دل میں ایمان کے علاوہ اور بھی خیالات ہوں گے تو پھر ایمان کمزور درجے کا ہوگا، ناقص ایمان ہوگا. اور تو ناقص ایمان سے پوری دین پر عمل نہیں کر سکتے. پوری دین پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا، یہ جسم کی طاقت سے نہیں، ایمان کی. تو بھائی ایمان سے بہت اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کا نور ہے. تو بڑی نعمتیں آسانی سے شکتیں اٹھانی ہوتی ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، آسانی سے ملتی ہیں یا مشقتیں اٹھانی ہوتی ہیں؟ تو بڑی نعمتیں آسانی سے نہیں ملتی. اور دل کا نور کامل بنانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت. وہ کلمہ ہے کہ جس کا لا الہ الا نفی ہے کہ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ کا غیر ساری مخلوق، مال، اسباب، ان سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی ہوتا ہے. تو یہ زبان کا بولنا ہو، دل میں یہ بھر جائے، تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی صفات نظر نہیں آتی. اور بڑا دروازہ آنکھ ہے، آنکھ مخلوق کو دیکھ، اور پھر مخلوق سے ہونا. وہ سوچتے ہیں بھوک لگے تو کھانا کھائیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس لگے پانی پیے پیاس ختم ہو جاتی ہے.
اب جو سبب سے سمجھے گا کہ بھوک کھانے کے بغیر نہیں ختم ہوتی، پیاس پر ختم ہوتی، تو یہ اس کے دل میں محل کچل ہے. اگر یہ پکی دل میں ہے تو یہ ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے آنکھ مخلوق کو دیکھتی ہے، ہمارے تجربے حاجتیں مخی ہوتی نظر آتے ہیں. بھوک کھانے سے دور ہوگی، پیاس پانی سے دور ہوگی. تو حقیقت یہ نہیں ہے، بھوک کھانا نہیں دور کرتا، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کا حکم نہ ہو کتنا کھاتے رہو، بھوک ختم نہیں ہوگی. اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی، ان واقعوں کو بولے، سنے، سوچے تو صحیح یقین اور صحیح نور دل میں بنا. وہ تو تم کا فرمان ہے، قرآن حدیث کا مضمون. پہلے کوئی کسی مخلوق کا وجود نہیں تھا، اللہ اپنی قدرت ذات و صفات کے ساتھ موجود تھے. تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق بنائے، آسمان بنائے، اور پھر فرشتے نے جنوں کو آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا. تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے، اور پھر جنوں انسان یہ میری عبادت کریں. قرآن میں نے جنوں انسانوں کو صرف عبادت کے لیے، فرشتے بھی عبادت کے لیے ہے، لیکن فرشتوں کی اپنی کوئی حاجت نہیں ہے. کھانا پینا سونا بیماری کچھ بھی نہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے. اور ان کی عمریں بھی ہزاروں سال لاکھوں سال. ان پر اللہ کی رحمت کی عبادت میں ہوتا ہے، اس پر رحمتیں آتی. انسانوں جنوں پر امتحان ہے، انسانوں کی حاجتیں بنا دی. اس میں کئی مسئلے آتے ہیں. پیغمبر سے بتایا کہ تمہیں دنیا میں حاجتیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، عبادت کے لیے بھیجا. اور عبادت کی بنیاد کلمے کا ایمان ہے. دل میں ایمان کامل ہوگا تو عبادت کامل درجے پر کرے گا. یعنی نیک اعمال جسم کی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت سے ہوتے ہیں. ایمان کی طاقت بنتی ہے ایمان دل کا. تو دل میں ایمان کے نور کو بھرے اور دل میں کچھ نہ رہے تو یہ پھر پوری دین پر عمل کرے گا اور دین کے سارے تقاضے پورے کرے گا کہ اللہ کی قدرت سے ہونا، یہ یقین دل میں بھرے. اس میں جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی، ان واقعوں کو بولنا، سننا، سوچنا اور کلمے کا ذکر کرنا. کلمے سے نفی بتلائی کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. اب جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی، اس میں بڑے واقعات پر پہلے اللہ نے جنت کا مکان بیت اللہ میں اتارا. تو شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اولاد ساری عبادت میں لگے رہے، لیکن جب دنیا کے تقاضوں کی طرف توجہ جن کے دلوں میں آئی تو دنیا کے تقاضوں کو آگے کرتے عبادت چھوڑتے کر. اب دنیا کے یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ تقاضے ایک رخ پر ہیں اور دنیا کے مال اسباب کے تقاضے دوسرے رخ پر ہیں. تو جو مال اسباب کے تقاضوں میں لگے گا تو اس کی پیٹھ پھر عملوں کی طرف ہوگی، عملوں کو چھوڑے گا. عملوں کو چھوڑتے چھوڑتے پھر بالکل کافر بن جائے، اسبابوں پر لگ جائے گا.
جب بھی یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا کہ پیغمبر آتے وہ کلمے کی دعوت دیتے، کلمے کا ایمان سکھلاتے تھے، لوگ عمل کرتے. جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے لوگ اسباب عملوں کو چھوڑ دیتے، کفر میں پہنچ جاتے. تو پھر اللہ اور پیغمبر بھیجتے. اس میں بڑے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. وہ کہتے ہیں بادشاہ ساری دنیا کا رب ہونے کا دعویٰ یہ ہو رہا تھا کہ سب کا رب میں ہوں، اوپر کوئی مجھ سے اوپر کوئی نہیں. اپنے سامنے سجدے کراتا تھا، اپنی شکل کے بت بنوائے ہوئے تھے جو ان بتوں کو بھی پیدا ہوا تھا. جو بادشاہ کے سامنے نہ ہے تو اس کے بتوں کرتے تھے. تو اللہ نے ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. بادشاہ کی عبادت نہ کرو، بادشاہ کے سامنے سجدے نہ کرو، بادشاہ کے شکل کے بتوں بھی نہ کرو. تم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اکثر نہیں پڑھتے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچا کہ بت تو کچھ بھی نہیں کرتا، بادشاہ خود تو کچھ کام کرتا ہے، اس سے بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہیں؟ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سجدے نہ. ایک جگہ میں بادشاہ کی شکل کے بت بہت رکھے ہوئے تھے. تو آگے پیچھے تو کوئی بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی آتے رہتے جو وہاں سجدے کرتے تھے. لیکن عید کے دن ان لوگوں کی عادت یہ تھی انہیں بنا کر جہاں بت رکھے ہوتے تھے وہاں رکھتے تھے کہ ان بتوں کے ذریعے سے ان کھانوں میں برکت آئے گی. وہ خود کھیلنے لگ جاتے تھے. جب کھیلوں سے فارغ ہوتے تھے تو پھر آ کر وہ کھانے کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ آگے پیچھے سے بت کے پاس ہر ایک کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے. عید کے دن جب کھانے رکھ کر کھیلنے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت کوئی بھی نہیں آتا، سب کھیل میں ہوتے ہیں. لہذا اس دن میں بتوں کو توڑوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو اپنے کو بچا نہیں سکتا وہ دوسرے کا کچھ نہیں کرتا، اس کے سامنے کیوں سجدے کرتے. تو بہرحال عید کے دن لوگ کھانے رکھ کر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے، دیکھا کھانے بہت رکھے ہوئے بتوں کے پاس. وہ قرآن میں ذکر ہے، فرمانے لگے یہ کھانے رکھا ہے تم کھاتے نہیں ہو، اور پھر کہا بولتے بھی نہیں ہو. پھر ان کو توڑنا شروع کر دیا. اب لوگ کھیلوں سے فارغ ہو کر آئے کھانے کھانے کے لیے. جب آ کر دیکھا بت ٹوٹی ہوئی ہے تو قرآن میں ذکر ہے، کہنے لگے ہمارے خداؤں کو کس نے مارا. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمت کی دعوت دینے کو سنتے رہتے تھے، ابراہیم نوجوان ان بتوں کے سامنے سجدے کرنے سے روکتا ہے، اسی نے توڑنے کا بلا کر لا. جب لائے قرآن میں ذکر ہے، کہنے لگے آپ نے ہمارے خداؤں کو مارا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو نا کہ کئی بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بچے چھوٹے بچے کو مارتے وہ گھر جاتا ہے تو گھر والوں کو بتاتا مجھے فلانے نے مارا. یہ تمہارے بڑے ہیں، ان سے پوچھو نا کس نے مارا. تو قرآن میں ذکر جب یہ کہا تو سب نے سر نیچے کر لیے، سوچنے لگ گئے. کہنے کہ یہ تو تم جانتے بول ہی نہیں سکتے. تم پر جو بول بھی نہیں سکتا، کوئی اسے توڑے ہو اپنے کو بچا نہیں سکتا، اس کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہیں. تو اب جب سب کے سامنے ہو گیا کہ ہمارے بتوں کو خداؤں کو انہوں نے مارنے ہو گئے، کہنے لگے ان کو قتل کرنا. فیصلہ کیا کہ قتل کریں گے، عبرتناک زوردار آگ جلا کر آگ میں ڈالیں گے. اب ساری حکومت کا اعلان ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو مارا، لہذا ان کو قتل میں جمع کرو، آگ میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے. وہ
کتابوں میں آتا ہے کہ آگ اتنی زور دار گرمی بن گئی تھی، آگ کی فضا کے اوپر کوئی پرندہ اڑتا ہوا آتا تو اوپر جل جاتا تھا، کیونکہ جب زیادہ آگ زوردار ہو تو صرف گرمی آگ میں نہیں، گرمی بن جاتی۔ اب بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے لگے تو حضرت ابراہیم صاحب کے دل میں ایمان کے نور کا وہ درجہ، مت نے اعلان قتل کا کیا، کوئی خوف نہیں، حکومت کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر موت کا بڑا سبب آگ بنایا، آگ میں ڈالنے لگے ہیں تو حضرت ابراہیم صاحب کے دل میں آگ کا بھی کوئی خوف نہیں، آگ بھی کچھ نہیں کرتی، فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو بھلا جب آگ کی طرف ان کو پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا معنی ہے تم جو چاہو کرتے رہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اچھا کام قدرت سے کرتا ہے۔ وہ بزرگ جانے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اثر نہیں آیا، اللہ کے ذکر میں ہے، تو اللہ نے ان کے بچانے کے لیے کوئی سبب نہیں بنایا، اپنی قدرت ظاہر کی۔ قرآن میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پھینکا، اللہ نے آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ آگ کو ٹھنڈا ہونے کو حکم دیں گے تو بتاؤ پھر آگ میں گرمی ہوگی یا ٹھنڈک ہوگی؟ پھر جو اللہ کا حکم ہے وہ ہوگا۔ کئی بزرگان نے یوں کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو مایا کہ ٹھنڈی ہو جا، شروع میں سردی اتنی بنی وہ یوں کانپتے، سردی سے آدھی کانپتا نہیں کانپتا، آگ میں کب کبھی آئی، ساتھ دوسرے حکم دیا ٹھنڈی اور آرام والی، آرام کا حکم ہے تو سردی کم ہوگی، کے اوپر آرام سے بیٹھ گئے۔ تو بھائی اسبابوں سے موت کے اسبابوں سے موت نہیں آتی، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب آگ انسان کی موت کا سبب ہے، لیکن اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آرام کا حکم دیا تو آگ میں ان کو آرام ملا۔ تو یہاں تک وہ فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ مزے کے دن وہ تھے جن دنوں میں مجھے وہ مزہ کہیں نہیں دیکھا۔ تو بھائی اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا۔ کتنے دن آگ میں آرام سے بیٹھے رہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کی نعمتیں وہاں پہ جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ہے بادشاہ اور ساری پبلک نے تو ان کی دعوت کو ان کو ختم کر کے ان کی دعوت کے ختم کرنے کا سبب بنایا، اللہ نے اسی سبب کو دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا۔ کتنوں کو ایمان نصیب ہوا ہے اس کا ذکر نہیں، باقی کتابوں میں آتا ہے کہ اس بات بڑی متاثر ہوئی کہ جب دیکھا بالکل آگ پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے آواز دی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ جلاتی نہیں؟ تو فرمایا ہاں، جس اللہ کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں اس نے جلانے سے روک دیا۔ میں نے کہا میں بھی آؤں تو مجھے نہیں جلائے گی؟ تو فرمایا ہاں پہلے وہ کلمہ پڑھو، میں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر جو میں نے عمل کیا وہ عمل شروع کر دو، وہ ذکر شروع کر دو، پھر آ جاؤ۔ اس کے دل میں اللہ نے ایمان کی تصدیق ڈال دیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا ذکر شروع کر دیا، اور پیدل آگ میں چلی گئی، آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا۔ تو بھائی اسبابوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ زبان کا بولنا ہو، دل میں یہ کیفیت بھر جائے، اس کی ایمان کامل ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہونا دل میں بھر جائے، غیر کی نفی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ۔ اس کا ہم ذکر نہیں کہ کتنوں کو ایمان نصیب ہوا،
دشمنوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی دعوت اور کلمے کو ختم کرائی، خدا اللہ کے فیصلے سے اللہ نے اسی شکل کو ایمان کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا۔ اور کتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بیٹھے رہے، ذکر کرتے تھے۔ تو ساری حکومت پبلک نے زور لگایا، ان کا ایک بال بھی اور پھر جب حضرت ابراہیم السلام آگ سے نکل کر آئے، اب بستی کا جو بھی دیکھتا تو سارا واقعہ ذہن میں آتا کہ ساری حکومت نے کتنا زور لگایا ان کے ختم کرنے کا، ان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔ تو کتابوں میں بہت پریشان ہوا اور ان کو دیکھ کر ہر ایک کے سامنے وہ واقعہ آتا نے کہا اس بستی سے نکل جائیں، کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام میں چلے گئے۔ تو بیت اللہ شریف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب رخانہ ہے حج اور عمرے کے زیارت کے لیے، تو پہلے اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑو، پھر بنانے کا انتظام کرائیں گے۔ ان کی بیوی بوڑھی تھی، بچہ دودھ عمر میں تھا، دودھ پیتا تھا۔ تو جہاں تک چلا وہاں کوئی کئی 100 میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی، ویران جگہ تھی۔ اس دن پہاڑ سے تو پہاڑ بھی خشک ہے، عام پہاڑوں پر چشمے ہوتے ہیں، گھاس ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو پہاڑ، حضور فرماتے ہیں کہ زندگی کا وہاں کوئی سبب نہیں تھا، تو حکم ہوا کہ بیوی بچے کو وہاں چھوڑو۔ تو اللہ کے حکم پورا کرنا تھا، اور آزمائش اتنی بڑی تھی جہاں کوئی رہنے کا سامان نہیں، کوئی زندگی کا سامان، بولو نہیں، چپ کر کے چھوڑ جاؤ۔ اب بیوی کو اتارا، تو بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے سپورٹ کر رہے ہیں؟ 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، نہیں بولے تو ان کے دل میں آیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا حکم ہوگا۔ تو پھر 4تھی دفعہ کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ نے کہا تو بولنا تو نہیں تھا، اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حکم۔ تو دیکھو یہ بتا، جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو بیوی نے کہا شک چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دینے، سب کچھ اللہ کریں گے۔ اب بیٹھ گئی۔ اب نہ کو کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، پیٹ خوش۔ جو عورت کھانا کھاتی ہے تو سینے پر دودھ بر کو پلاتی ہے، کھانا نہ کھائے تو دودھ بھی نہیں ہوتا، سینے پر کوئی دودھ نہیں، بچے کے لیے کوئی خوراک نہیں اس کے لیے، لیکن ایمان کامل ہے، ذکر عبادت میں اللہ کی رحمتیں آ رہی، وہ سکون، دلوں میں سکون ہوتا، کوئی شکوے شکایت کا لفظ نہیں بولا، صبر کے ساتھ۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے حکم پر تکلیف کے حال میں صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے سارے کام بنیں گے نہیں، بنیں گے کام بنیں گے، بالکل سکون، کوئی بستر نہیں، سامان نہیں، کوئی کھانے پینے کا نہیں، اطمینان اعلیٰ درجے کا، اللہ کی رحمتیں آ رہے۔ اور پھر قریب صفا پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھو ادھر ادھر کیا ہے، ذکر پہاڑی پر گئی۔ پھر دوسری طرف مروہ پہاڑی تھی، خیال ہے وہ پہاڑی پر جاؤں، تو غرضے کے ساتھ چکر لگائے دونوں پہاڑیوں پر صبر کے ساتھ۔ تو صبر کا امتحان پورا ہو، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتے نے آواز لگانے کا، ہم نے آواز تو سنی ہے تو کیا کرے گا؟ جب بات صحیح تھی، جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹی ہوئی تھے، موت کی حالت تھی، تو فرشتے نے ان کے پاؤں کے قریب اپنا پر لگایا، پانی کی بڑی ضرورت پانی تھی، یعنی وہ پہاڑ زمین اتنی خشک ہے، خود تو خدا جانے سو
حد تک بھی پانی نکلے نہ نکلے، لیکن اللہ کے اللہ نے پانی کی نہر چالو کر دی۔ تو وہاں اس میں جو جگہ تھی وہاں ریت تھی، تو ریت میں پانی جذب ہوتا ہے، تو مائی نے سمجھا کہ یہ پانی ریت میں جذب ہوگا، بند بنا لوں جمع ہو جائے۔ ایک دن بند بنایا تو پانی چول سے آ رہا تھا، وہ بند کبھی ادھر سے ادھر سے ٹھیک کریں، ادھر سے ٹوٹے، کئی دفعہ بند ٹوٹا، تو پھر زبان سے کہا زمزم، جب ان کا زبان کا معنی رک جا، جب یہ کہا پھر پانی نے بند نہیں چھوڑا، اندر ہی اندر پھیلتا رہا۔ تو بھائی قربانی پر اللہ نے وہ پانی دیا، اس پانی سے ساری حاجتیں پوری ہو رہی، بھوک بھوک ختم، پیاس کے وقت میں پانی پیے پیاس ختم، وہاں گرمی بڑی، گرمی کے وقت میں پانی پیے تو گرمی ختم، سردی کے دنوں میں تو سردی نہیں ہوتی لیکن راتوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو سردی کی راتوں میں جب پانی پیے سردی کا اثر ختم۔ تو اللہ نے زمزم کے پانیوں میں کر دی، ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بچے کو وہاں پالا تھا، وہاں پلنے کا کوئی سامان نہیں تھا، اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا۔ اور پھر لمبے سفر عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کئی دفعہ جو آ کر کہتے کہ اللہ آپ کے حکم سے بیوی بچے کو چھوڑ رہا ہوں تو جہاں آبادی بنا دے تاکہ لوگ آباد ہو جائیں، پوری آبادی بن جائے۔ تو ان کی ایک قبیلہ، جرم قبیلہ غالباً اس کا نام ہے، اپنے ٹھہرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ تلاش کر چل رہے تھے، تو یہاں جب پہنچے تو ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہی آبادی کرے۔ تو مائی سے پوچھا اگر اجازت ہو تو ہم یہاں اپنے مکان بنا کر آباد ہو جائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو آبادی بنا لو، پانی جتنا چاہو استعمال کرتے رہو، مالک تم نہیں ہوگے، باقی استعمال جتنا چاہو کرو، بس ٹھیک ہے جب پانی کی اجازت ہے تو ہم تو سارا قبیلہ آباد ہو گئے۔ اور پھر قربانی کی جگہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ آئے، لیکن مائی جب فوت ہوئی تو اس نے آئے، اور بیٹا جب جوان ہو گیا تو اس کے شادی کرنے نہیں آئے، اس قبیلے والوں نے اپنے ایک لڑکی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد ایک دفعہ آئے تھے تو بیوی گھر میں تھی، تو اسماعیل علیہ السلام کسی تقاضے کے لیے کہیں تو آ کر پوچھا حال احوال، تو بیوی نے بتایا کہ پانی تو پیتے رہتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، بھوک کی شکایت کر دی۔ تو ہر اللہ کے حکم سے آتا ہے، تکلیف کا حال ہو تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، سب اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ شکایت کر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرنا نہیں تھا، کہا کہ خامد آئے تو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا چوکھٹ بدل دے۔ اب جب رات کو آئے تو پوچھا آج کون آئے تھے، تو 20 شکل کے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہہ گئے اور یہ کہہ گئے چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا کہ وہ تو میرے والد صاحب تھے کہ چوکھٹ کا بدلنا ہی ہے کہ تجھے پاس ساتھ نہ رکھوں، جاؤ تمہیں طلاق۔ اس نے تکلیف کی شکایت کی، تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حال اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ نعمتیں بھی اللہ کے حکم سے آتی ہیں، تکلیف بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، تکلیف کے حال میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ بہرحال کچھ عرصے گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملکوں میں لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ جب اس بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی تو پھر جو قبیلہ آباد تھا انہوں نے نکاح ان کے ساتھ کر دی۔ تو پھر کچھ سالوں کے بعد پھر آئے، تو پھر بھی اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، وہ دوسری بیوی گھر تھی، اسے حال احوال پوچھا، اس نے کہا کہ برکت کا پانی پیتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ شکار کا گوشت بھی کھلا دیتے، کوئی شکار مل جاتا ہے اسے، تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو جب کوئی ذکر نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو پھر بھی ٹھہرنا نہیں تھا، واپس جانے لگے۔
کہا کہ خامد آئے تو سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہنا کہ چوکھٹ کو محفوظ رکھے، اشارہ کر گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا آج کون آئے تھے، تو بیوی نے بتلایا کل کے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہہ گئے ہیں، مجھے کہہ گئے چوکھٹ محفوظ رکھو۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ میرے والد صاحب سے چوکھٹ محفوظ رکھنا یہ ہے کہ تجھے ساتھ رکھوں، جدا نہ کروں۔ پھر حال احوال دیکھنے کے لیے آئے، تو اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، تو گلی لگا کر بڑے کئی سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو سب کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں رحمت کا گھر بنانا ہے، بیت اللہ بنانا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو پھر پتھر دیواریں بنانے کے لیے جو پتھر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتھر لا ابراہیم علیہ السلام بناتے گئے، یہاں تک کہ بیت اللہ پورا تیار ہو گیا۔ جب بیت اللہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ لوگوں اللہ کی رحمت کیا ہے، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آؤ، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت ڈالی، ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی۔ اس نے آواز سنی، اس نے لبیک کہا کہ میں اس اللہ کی زیارت کے لیے تیار ہوں، اسے حج نصیب ہوا۔ جس نے ماشاءاللہ 10 دفعہ محبت سے کہا اسے 10 حج نصیب ہوئی، اور جس نے 40 دفعہ لبیک لبیک کہا میں حاضر اس حج نصیب ہوئی۔ اور آواز تو سب نے سنی، لیکن جو وہ حج سے محروم ہو گئی۔ تو بھائی اس لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں اسبابوں سے نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں رحمتیں برکتیں حضور کے اعمال پر آئیں گی۔ جو اعمال رحمتیں برکتیں اعلیٰ درجے کی ہوں گے۔ جو عمل اعلیٰ درجے یہ ہے کہ خود حضور کے ہر سنت پر عمل کرنا اور ساری دنیا والے حضور کی سنت پر عمل کرنے لگ جائیں، اس کی کوئی دنیا میں بھی حضور کی سنت چھوڑ کر نہ چلے۔ سارے مرد عورتیں چھوٹے بڑے حضور کی سنتوں کے پابند بنے۔ اگر تک پوری بستی، پورا علاقہ، پورا ملک ہر سنتوں کا پابند بنے گا تو سارے ملک میں اللہ کی برکتیں شروع ہو جائیں۔ وہ برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے صحابہ پر آئی، ایک یہ ہے کہ بغیر اسباب کے کام ہو جائیں گے۔ کھانا کتنے دن میں ملے لیکن انہیں طاقت اللہ عملوں کی برکت سے دیں گے۔ پینے کی کوئی چیز نہ ملے، اللہ ذکر سے ان کو طاقت دیں گے، اچھی حالت دیں گے۔ کبھی برکت یہ بھی ہوتی ہے سامان تھوڑا ہے کام زیادہ ہو جائے گا۔ کوئی شادی کا واقعہ، ان کا ایک تھیلی تھی، اس میں کھجوری رکھی ہوئی تھی، حضور نے حضور صاحب کیا حضور برکت کی دعا کی، وہ برکتیں ہوئی۔ وہ تھیلی جو ہاندے پر لٹکا کر رکھتے تھے، کھجوری نکال کر خود بھی کھاتے تھے اور بھی جتنے آئے ان کو بھی کھلاتے تھے۔ تو کتنی من کھلاتے رہے کتنے سالوں تک، تو تقریباً اندازہ آتا ہے کہ سالوں تک کھلاتے رہے۔ پھر ایک حادثہ پیش آیا، لمبا واقعہ میں بڑے مجمع حادثے میں شور وغیرہ میں، تو اس حادثے میں وہ ان کی تھیلی کہیں گر گئی، یہاں کندھے پر لٹکا کر رکھتے تھے، تو بہت مجمع تھا اور بہت سخت قسم کے خطرے کے حلقے بنی ہوئی تھی، ان سے وہ گر گئی۔ تو کہنے لگے بڑی مصیبت، وہ حادثہ بھی بڑی مصیبت، اسی حادثے میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے تو بڑی عثمان کا شہید ہونا ہوا ہے، اور میری بھی بڑی مصیبت، اللہ نے جو برکت کی روزی وہ بھی گم ہو گئی۔
تو بھائی عرض یہ ہے کہ دنیا میں برکتیں حضور کے اعمال پر آتی ہیں، اور پھر جنت میں 100 درجے ہیں، اعلیٰ درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور کے قرب والی جنت میں وہ جائے گا جو حضور کی سنت اعلیٰ درجے پر کرنے والا بنے گا۔ اعلیٰ درجہ ہے کہ خود حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا، اور جو سنت عمل نہیں کر رہے حضور کے عمل کو چھوڑ رہے ہیں، محنت کر کے ان کو سنت عمل پر قائم کرنا۔ تو حضور فرمائی کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتیں زندہ ہوں، اس کے لیے محنت کرنی، خود حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا، اور ساری دنیا میں حضور کی سنتیں زندہ ہوں، اس کے لیے محنت کرنا۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ نیت جو سب نے کیا تو بھائی وہ صحابہ کی ترتیب پر آنا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے ملکوں میں نہیں گئے، لیکن حضور کے صحابہ دنیا کے سارے ملکوں میں گئے ہیں۔ حضور کے اعمال ساری دنیا میں جو چالو ہوئی ہے تو صحابہ کی محنت سے۔ تو جن کی تو ملکوں کے میں جانے کے ان کی تشکیلیں ہو سکتی ہیں، تو اسباب کو نہ دیکھیں، لیکن ملکوں کی جماعت بنا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی ایک عبرت کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جو نیت کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں۔ ایک عبرت کا واقعہ ہے، ایک ساتھی اس کے ملکوں میں جانے کے قواعد پورے تھے، وہ دعائیں مانگتا تھا، دعائیں مانگتا تھا اللہ مجھے ملکوں میں جانے کا ذریعہ کر دے۔ تو کراچی میں ایک تبلیغ والے ساتھی تھے، ان کا تبلیغ میں بہت وقت لگا تھا، تو اللہ نے ان کو مال اسباب بہت دی ہوئی۔ تو حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اللہ نے دیا ہے، تو سرحد کے فلانی بستی کا اس کا نام بھی دیا، فلانا آدمی ملکوں میں جانا چاہتا ہے، تو تم ملکوں میں جانے کے مال اس کو دو۔ وہ حضور کی زیارت سے خوش ہوا، زیارت ہوئی، اور جو حضور نے زیارت میں حکم دیا وہ پورا کرنا ہے۔ اس کے محلے میں سرحد کے لوگ، اس علاقے کے لوگ کام کرتے تھے، وہ پھر پوچھنے کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی مل گیا جو اس بستی کو جانتا تھا، اس آدمی کو بھی جانتا تھا۔ اس نے بتا دیا تو ہم بستی فلاں جگہ پر ہے، یہ جو راستہ، وہ سارا راستہ اس نے بتا دیا کہ وہ کراچی سے ملکوں کا سامان جتنا بنتا تھا خرچہ وہ لے کر اس بستی میں پہنچ گیا۔ اس بستی میں اس کے مکان پر پہنچا تو باہر سے آواز دی، اندر میں عورتیں تھی پردے میں، تو انہوں نے کہا وہ مسجد میں ہوتا ہے، جی قریب تھی، وہ پھر مسجد میں گیا۔ جب وہ مسجد میں پہنچا اس وقت بھی وہ دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو اس نے کہا کہ بھائی تم ملکوں میں جانا چاہتے ہو تو یہ رقم میں تمہیں دیتا ہوں، قبول کر لو۔ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، اس نے کہا میں تو اللہ سے نہیں مانگتا، آپ سے نہیں مانگتا، میں تو اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس نے پھر سارا بتایا کہ یہ میں نہیں دے رہا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، تو حضور نے تیرا نام لے کر بتلایا کہ وہ ملکوں میں جانا چاہتا ہے، اس لیے ملکوں میں جانے حضور نے بھیجی ہے، میں نہیں دے رہا۔ تو اس نے کہا تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ظاہری سامان نہ ہو، حضور کے عمل کرنا، اللہ سے مانگنا۔ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں کہ ان کی دعائیں مانگنے سے اللہ نے کتنے مسئلے حل کیے۔ بڑا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ملک میں فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، کافر مقابلے کرتے رہے، شکست کھاتے رہے، آگے بڑا دریا تھا، تو جب اس دریا کے قریب پہنچے تو ان سارے کافروں نے سوچا کہ یہ سارا ہے، اب دریا سے آگے نہ جا سکیں، دریا سے پانی کا بہت نظر نہیں جا سکتا تھا، کشتیاں بچ جاتے تھے، ان سب نے طے کر دیا کہ جدھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ادھر کوئی کشتی باقی نہ رہے، ساری کشتیاں دوسری طرف لے جائیں، وہ آگے نہیں آ سکیں گے، تو ساری کشتیاں دوسری طرف لے گئے۔
اس صحابہ کی توجہ تو اللہ کی طرف سے اسبابوں کی طرف سے اللہ کرتے ہیں. وہ میں آتا ہے کہ جب اس دریا پر پہنچے تو جو رشد کے امیر تھے وہ کہنے لگے یہ دریا ہمیں جانے سے روکے گا؟ ہر دن میں اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ پاک کی تعریف کی اور دعا مانگی کہ اللہ قدرت سے ہمیں اس دریا سے پار کر دے. لشکر کو کہا چلو. جب چلے تو اللہ نے وہ قدرت دکھائی. قرآن کے لیے اللہ نے سمندر میں خشک راستے بنا دیے تھے اور حضور کے صحابہ کو اللہ نے پانی کے اوپر چلایا. اور کتابوں میں آتا ہے جو پیدل کر رہے تھے ان کی بھی پانی پاؤں کے اوپر نہیں لگتا تھا پر لگتا تھا. اونٹ بھی چل رہے, گھوڑے بھی چل رہے, ان کے پاؤں بھی پانی میں زمین پر چلتے تھے, ایسے چل کر پار ہو گئے. وہ کافی کتاب میں آگے وہ کہنے لگے کہ آدمی تو پانی میں ڈوبتا ہے, اس سے گھوڑا ڈوبتا ہے, اونٹ ہو وہ ڈوبتا ہے اور یہ اوپر چل رہے ہیں. وہ کتاب وہ کہنے لگے یہ جو ہے آ رہے ہیں آدمی نہیں ہے. تو وہی یہ ہے کہ حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر جو کریں گے تو اللہ پاک کی مددیں کیسی ان پر آتی ہیں. تو صحابہ کی تصدیق کے لیے حضور کے اعمال کے تقاضوں کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب کی ہے. تو بھائی جن کے تو ملکوں میں جانے کے قواعد پورے ہیں وہ تو نقد اپنے نام لکھوائیں, اور جن کے ملکوں میں جانے کے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہے 4 مہینے پہلے لگائیں. تو وہ 4 مہینے جو 4 مہینے نہ کر سکے تو کم از کم 40 دن تو ضرور لگائے حضور کے اعمال کے بڑے تقاضے. یہ فرمائے جی ملکوں کے لیے, سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, سال کے لیے فرمائے. ماشاء اللہ سب کے ملکوں کے لیے کیا کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ جن کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں. جی ملکوں کے لیے جانے والے ساتھی جگہ پر فرمائے کے قواعد پورے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمت فرما رہے ہیں. باقی ضرورت ہے رہی نہ جائے. جی ماشاء اللہ. اور ساتھی نہ فرمائے سال کے لیے ساتھی